دارالعلوم دیوبند میں حدیث کے طالب علم کا ایک حیرت انگیز اور عبرت انگیز واقعہ۔ حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث شریف کا ایک طالب علم فوت ہو گیا جو افغانستان کا رہنے والا تھا۔ جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا اور اس کے ورثاء کو خط بھیجا گیا۔ فاصلہ لمبا تھا، خط 6 ماہ بعد پہنچا۔ اس کے عزیز و اقارب آ گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے محترم حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو ورثاء کہنے لگے ہم میت کو نکال کر واپس افغانستان لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت محترم صاحب نے بہت سمجھایا مگر وہ بضد تھے، بات نہیں مان رہے تھے، تو محترم صاحب نے ان کو میرے پاس بھیجا۔ میں نے بھی سمجھایا۔ وہ کہنے لگے یا تو ہم میت لے جائیں گے یا ہمارا سارا خاندان یہاں منتقل ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ میں نے کہا جاؤ خدا کے بندو، تم خدا کا راز ظاہر کرو گے۔ جب قبر کھودی گئی تو 6 ماہ بعد بھی میت اپنے کفن میں صحیح و سالم پڑی تھی اور بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی تھی۔ میت صندوق میں رکھ دی گئی اور احتراماً ایک طالب علم ان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ لاہور کے راستے سے پشاور جانا تھا۔ پشاور کے ریلوے اسٹیشن پر پولیس اور ایکسائز نے چھاپا مارا۔ کہا صندوق میں میت نہیں بلکہ کستوری مشک ہے جو اسمگل ہو رہی ہے۔ جب صندوق کو پولیس نے کھولا تو اس میں حدیث پاک کا طالب علم تھا اور اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ حال تو حدیث کے طالب علم کا تھا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ اسی دن پشاور کے ایک نواب کے بیٹے کی لاش انگلینڈ سے ایئرپورٹ پہنچی، جو انگلینڈ میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ فوت ہوئے اس کو تیسرا دن تھا، مگر عفونت اور بدبو اتنی تھی کہ رشتہ دار بھی چارپائی کے قریب نہیں آتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی لوگوں کو اجرت دے کر چارپائی لے جائی گئی تاکہ اس کو دفنایا جائے۔ حضرت علامہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس واقعے سے بڑی عبرت حاصل کی تھی۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔